رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو، اس جلتی فضا میں باز ایک عرش کا سایہ ہو، اس عرش کا سایہ تو مجھ کو بھی عطا کرنا، ہر ایک سرے محشر میری معاف عطا کرنا۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، گلوں کو کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اور مکے کی زمین عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، اور مکے کی زمین عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی، چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، اور اے نام محمد صلی علی عاشق کے لیے تو سب کچھ ہے، اور اے نام محمد صلی علی عاشق کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عزیزان گرامی، بڑوں بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ سب قلب کی گہرائی کے ساتھ، خلوص اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ میرے دیکھے بھالے، میں آپ کا دیکھا والا، وقت کی نزاکت، حالات کے پیش نظر زیادہ دیر بات کرنی مناسب نہیں ہے، چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹ دینا ضروری سمجھ رہا ہوں، اس لیے سبھی احباب، سبھی ساتھی متوجہ ہو کر کے بیٹھے رہیں، جو کچھ کہا جائے عمل کی نیت سے سنا جائے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے،
اور وقت بھی بہت ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر عمل کی نیت ہو تو تھوڑا بھی بہت ہو جایا کرتا ہے، اور اگر عمل کی نیت نہ ہو تو زندگی کہنے میں اور سننے میں گزار دو، بیکار ہے، کوئی فائدہ مند سود مند بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی بھرپور توفیق عطا فرما دے۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان اور اس کی مدد سے 11 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی تمام ہی روزے داروں کے روزوں کو اور تمام ہی نمازیوں کی نمازوں کو اور تمام ہی تراویح پابندی سے پڑھنے والوں کی تراویح کو، ایک ایک سجدے اور رکوع کو قبول و منظور فرما لے، اور ہم سب کے لیے آخرت کا سامان اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ عزیزم نے آج قرآن کریم مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی، استاد کو بھی اور اس کے والدین کو بھی قبول و منظور فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا عالم بننا آسان فرما دے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حالات ایسے ہیں، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کو اپنے گھر میں بلا لیا، اور اللہ تعالی نے ہم سے پڑھوا لیا، سنوا لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا پیار ہے، ورنہ ہماری طرح ہمارے خاندان میں جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے محلے اور گلی میں کتنے نوجوان اور بزرگ اور بچے ایسے ہیں جو گلی میں اور سڑکوں پہ، ہوٹلوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رمضان ان کے لیے بھی ہے، رمضان ہمارے لیے بھی ہے۔ جو وقت کو سمجھے گا وہ اس سے بہت کچھ کما سکتا ہے، اور جس نے نہیں سمجھا وہ اس کو کما رہا ہے۔ کمانے والوں کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، اور کمانے والوں کے لیے جیسا 11 مہینے تھے ایسے ہی یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ کرا لینا چاہتا ہے۔ ہر آنے والا دن، ہر نکلنے والا سورج، ہر آنے والی رات، ہر آنے والا چاند، ہر نکلنے والی صبح، ہر نکلنے والی شام ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرو، اپنی آخرت کا سامان تیار کرو۔ اگر اللہ تعالی ہم سے کچھ کرانا نہ چاہتا تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں صبح نہ فرماتا۔ اگر اللہ تعالی ہم سے کچھ کرانا نہ چاہتا تو اللہ ہماری زندگی میں اس رات کو نہ بھیجتا۔ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ رات بھیجی ہے، اللہ نے یہ مبارک مہینہ بھیجا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کا پیار اگر شامل حال نہ ہو تو پڑھنے والا پڑھنے پر قادر نہیں، اور سننے والا سننے پر قادر نہیں ہے۔ پڑھنے والا بھی یہ سمجھے کہ میرے اللہ کا میرے اوپر پیار ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے اپنے پاک کلام کی تلاوت کرا لی، ورنہ کہاں یہ زبان ناپاک اور کہاں اللہ کا کلام پاک ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہماری زبان بھی ناپاک ہے۔ اللہ کا کلام تو بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، خداوند قدوس اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ پہاڑ ہمارے قرآن کریم کے خوف کی وجہ سے بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اتنا بڑا پاک تو ہے ہی، اللہ کا کلام پاک تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔
مگر جتنا پاک ہے اتنا بڑا بھی ہے. اور عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ کلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ تو سپر پاور ہے، اللہ تو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو رات کو بھی پیدا کرتا ہے، دن کو بھی پیدا کرتا ہے، رات کو بھی بدلنے والا ہے، دن کو بھی بدلنے والا ہے، دلوں کو بھی بدلنے والا ہے، جہان کو بھی بدلنے والا ہے، حالات کو بھی بدلنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والے سے پڑھوا لیا، سننے والوں سے سنوا لیا. یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے. ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، چاند پر پیش کیا تو چاند نے انکار کر دیا، آسمانوں پر پیش کیا آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین پر پیش کیا زمین نے انکار کر دیا، ساری کی ساری چیزوں نے انکار کر دیا. چاند کتنی بڑی طاقت ہے کہ ساری اندھیری رات میں پوری دنیا کو دمکا رہا ہے، اور سورج کتنی بڑی طاقت ہے کہ دن میں پوری دنیا کو چمکا رہا ہے. اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے کلام کو نہ سنبھال سکا. چاند اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے کلام کو نہ لے سکا. یہ بادل، یہ آسمان کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا لمبا چوڑا اللہ نے اس کو پھیلا دیا، کہیں ستون کہیں پلر نظر نہیں آتا ہے. اتنی بڑی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی. مگر جب قرآن کریم کے نزول کا وقت آیا تو اس آسمان نے بھی انکار کر دیا. پہاڑ کتنی بڑی طاقت ہے کہ ساری زمین کی حرکت تو روکے ہوئے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو ساری زمین کے لیے گلمیخ بنا دیا. ہم نے اس کو ایسا وزن اس کے اوپر زمین کے اوپر رکھ دیا کہ زمین حرکت نہیں کر سکتی ہے. اور جب زمین ذرا سی حرکت کرتی ہے تو سیکنڈوں میں ساری کی ساری بلڈنگیں نیچے آ جاتی ہیں، اور گھر میں بیٹھا آدمی باہر نکل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. جو ساری زندگی یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ مکان میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ ساری ملکیت میری ہے، مگر جب زمین ذرا سی حرکت میں آتی ہے اور اللہ کا ذرا سا اشارہ ہوتا ہے تو یہ مکان ہلنے لگتا ہے اور گرنے لگتا ہے. آدمی اس کو چھوڑ کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے. ساری زندگی دعویٰ کرتا ہے میرا ہے، کاغذات دکھاتا ہے میرا ہے، کورٹ کچہری کے ذریعے ثابت کرتا ہے یہ مکان میرا ہے، مگر اللہ ذرا سی طاقت میں بتا دیتا ہے او میرے بندے یہ تیرا نہیں ہے، او میرے بندے یہ زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، سمندر بھی میرا ہے، شجر اور حجر بھی میرا ہے، رات بھی میری ہے، دن بھی میرا ہے، اور تو بھی میرا ہے، موت بھی میری ہے، زندگی بھی میری ہے، سب کا بنانے والا میں ہوں. ساری زندگی دعویٰ کر رہا میرا ہے میرا ہے، اور جہاں ذرا سا جھٹکا آیا، جہاں ذرا سا زلزلے کی حرکت آئی، یہ چھوڑ کر کے باہر فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو چند سیکنڈوں میں اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تیرا ہے کیا، تیرا کچھ نہیں ہے. تیرا تو یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اور جب یہ زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے بہت سی ملکیت اور خاندان اکٹھا کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے یہ سب کچھ تیرا نہیں ہے، تخت و تاج تیرا نہیں ہے، خاندان تیرا نہیں ہے، دولت تیری نہیں ہے، ثروت تیرا نہیں ہے، جاہو جلال تیرا نہیں ہے. تجھے تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ اسے تھوڑی سی زندگی عطا کرتا ہے، اور اس تھوڑی سی زندگی کے بعد اس کو اپنا انجام سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا وفیہا نعیدکم، ہم تجھے اسی کے اندر لوٹا کر کے رہیں گے، ہم تجھے اسی میں ملا کر کے رہیں گے. ہماری آنکھوں نے کتنے نقشے دیکھے ہیں، ہمارے کانوں
نے کتنے واقعات سنے ہیں اور رات دن ہمارے کاندھوں پر اٹھتے ہم نے دیکھا ہے. دنیا کے کاندھوں پر جنازوں کو جاتے ہم نے دیکھا ہے. یہ جانے والا رہنے والے کو بتا کر کے جا رہا ہے, یہ مسافر رہنے والے کو سمجھا کر کے جا رہا ہے. اور رہنے والے تیری منزل یہ نہیں ہے, تیری منزل تو کوئی اور سی ہے. یہاں اللہ نے تجھے تیاری کے لیے بھیجا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو یہاں دنیا میں رہنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یہی رہنا ہے. تو یہاں دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ تیرا اصل ٹھکانہ یہ ہے. تو یہاں بنگلے بنانے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اصل زندگی تیری یہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں کا تو مسافر ہے. تھوڑی سی زندگی گزار کر تجھے ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تجھے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور تجھے آنکھیں بند کر کے چلے جانا ہے. تجھے ہاتھ نیچے کر کے چلے جانا ہے. عالم ہے اس کو بھی جانا ہے, جاہل ہے اس کو بھی جانا ہے, غریب ہے اس کو بھی جانا ہے, مالدار ہے اس کو بھی جانا ہے, شہری ہے اس کو بھی جانا ہے, دیہاتی ہے اس کو بھی جانا ہے, گورا ہے اس کو بھی جانا ہے, کالا ہے اس کو بھی جانا ہے, نمازی ہے اس کو بھی جانا ہے, بے نمازی ہے اس کو بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تجھے ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اور تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب ہم تیری زندگی کا حساب یہاں لیں گے. اور کیسے لیں گے؟ ہم نے یہاں ترازو قائم کر دی ہے. ہم یہاں دیکھیں گے تیری زندگی میں کتنی خیر ہے, تیری زندگی میں کتنی شر ہے, تیری زندگی میں کتنی فرما برداری ہے, تیری زندگی میں کتنی سرکشی ہے. تو نے اللہ کو کتنا مانا ہے, تو نے غیر اللہ کو کتنا مانا ہے, تو نے اللہ کے سامنے کتنے سجدے کیے ہیں, تو نے غیر اللہ کے سامنے کتنے سجدے کیے ہیں, تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا صرف اسی لیے بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ قرآن اتنا بڑا ہے, یہ قرآن اتنا بھاری ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حدیث قدسی ہے, جس کا مفہوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھتے ہوتے تھے, اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے آ جاتے تھے, تو اتنا وزن ہو جاتا تھا, اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ چلتی اونٹنی بیٹھنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی اور پہاڑی میں سے چڑھ چڑھ کی آواز آنے لگا کرتی تھی. جیسا کہ آپ تخت پہ بیٹھے یا چارپائی پر بیٹھے تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی, یہ آواز کہنے کی ہوتی کہ وزن پڑا ہے اس. تو قرآن ایسا وزندار ہے, قرآن اتنا بڑا ہے, اور ہم تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کا کلام ہے تو وزنی تو ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں؟ جب اللہ وزنی ہے, اللہ بڑا ہے, تو اللہ کا کلام بڑا بھی ہے, اللہ کا کلام وزنی بھی ہے. مگر اللہ نے پھر بھی سمجھا دیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. پہاڑ تو بہت بڑی طاقت ہے, پہاڑ بھی بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ایسی طاقت و قوت عطا کر دی کہ سارے کلام کو محفوظ کر دیا. تو پتہ لگا کہ اللہ نے حافظ قرآن کے سینے کو پہاڑ سے بھی زیادہ, بولو کوئی شک تو نہیں اب اس میں, اللہ نے حافظ قرآن کے سینے کو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو آسمان سے بھی زیادہ طاقتور بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان حافظ قرآن کے دل کو زمین سے بھی زیادہ طاقتور بنایا. کل ملا کر کے یہ کہا جائے کہ جتنی طاقت اللہ نے ساری چیزوں میں رکھی ہے, اتنی طاقت اللہ نے اکیلے حافظ قرآن کے دل میں رکھی ہے. اگر حافظ قرآن کا دل بھاری نہ ہوتا تو اللہ اتنی بڑی کتاب نہ دیتا اسے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ دیکھو, اللہ کی کتاب کو محفوظ کرے پھر رہا. اللہ کی کتاب محفوظ طاق سے نہیں ہوتی, اللہ کی کتاب محفوظ مسجد سے نہیں ہوتی, اللہ کی کتاب محفوظ مدرسے سے نہیں ہوتی ہے. اللہ کی کتاب یہ مسجد بھی ذریعہ ہے, مدرسہ بھی ذریعہ ہے, استاد بھی ذریعہ ہے.
اصل چیز تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ سینہ بنایا. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ سینہ بنایا. ہم یہ سمجھے کہ ہماری طاقتوں سے حفاظت ہو رہی، ہماری الماریوں سے حفاظت ہو رہی. ہماری الماریوں سے حفاظت نہیں ہو رہی. ہم نے تو کاغذوں کو رکھ رکھا ہے. ہمیں تو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں تو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں تو کبھی کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اگر قرآن کی حفاظت ہوئی ہے تو قسم خدا کی وہ حافظ قرآن کے سینے کے ذریعے ہوئی ہے. اللہ نے اسی کو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اپنی آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو میں تو بہت چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ نے جب فرمایا کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یقیناً اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن حفاظت کیسے ہوگی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ پانی پینا چاہیں، آپ گلاس لیں اور آپ نل سے، گھڑے سے، کولر سے، فریج سے پانی نکالنے لگے. اگر آپ کے گلاس میں تلی نہیں تو ایمانداری سے بتاؤ پانی رکے گا؟ کیوں؟ ظرف خراب ہے. ظرف کیسا ہے؟ برتن خراب ہے. برتن پانی کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس کے اندر پانی نہیں رک سکتا ہے. اور جب برتن کے اندر پانی نہیں رک سکتا ہے تو آپ کی پیاس بھی نہیں بجھ سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. سمجھ میں آ گیا یقیناً اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور نبی پر نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا. ساری بات سمجھ میں آ گئی. لیکن حفاظت کیسے ہوئی؟ حفاظت تو حافظ قرآن کے سینے کے ذریعے ہوئی. بچے نے الف با تا سا جیم ہا خا حروف مرکبات کو یاد کیا. الف ایسا ہوتا، با ایسا ہوتا، تا ایسا ہوتا ہے، اور با کے ساتھ الف کو ملاؤ تو با بن گیا اور تا کے ساتھ الف کو ملاؤ تو تا بن گیا. بولو یہ سارے کے سارے مرکبات کہلاتے ہیں. بچے نے مرکبات کو یاد کیا. مرکبات کے بعد اب سمجھ میں آیا ہجا کسے کہتے ہیں. حروف کے ملانے کو ہجا کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے الحمد کہا تو الحمد کے اندر حمزہ آ گیا، لام آ گیا، ہا آ گیا، میم آ گیا، دال آ گیا. تو آپ نے کہا حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد. تو یہ کیسے ہوا؟ آپ نے مرکبات کو سیکھ لیا تو آپ نے آیات کی ترتیب کو سیکھ لیا. اسی طریقے سے آپ نے ایک آیت، دو آیت، تین آیت، چار آیت، ایک سورت، دو سورت، تین سورت، چار سورت، ایک پارہ، دو پارہ کر کے مکمل قرآن آپ نے حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اللہ فرماتا ہے اس کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو قسم خدا کی اللہ کو اس کی حفاظت کرنے سے پہلے ضروری ہوگا کہ اللہ پہلے حافظ قرآن کی حفاظت کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جب تک حافظ قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی، میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی حفاظت ہو نہیں سکتی ہے. کیوں؟ طاق سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، شوکیس سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، الماری سے حفاظت نہیں ہوتی ہے. حفاظت کا ذریعہ، حفاظت کا سبب، حفاظت کا سامان وہ حافظ قرآن کا سینہ ہے. تو اللہ جب اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا تو حفاظت قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حافظ قرآن کی حفاظت کرے گا. لہذا اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے. بہت سے جاہل، کم عقل، ناقص العقل یہ کہتے ہیں کہ حافظ بنا کے کیا ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ بنا کر کے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. حافظ بنا کر کے اللہ اس کو دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا. اور رزق اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا کیا ہے اتنا مل کر کے رہے گا.
جتنا مقدر میں جس کے اللہ نے رزق کیا ہے اللہ اسے دے کر کے رہے گا۔ اگر اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ سے بغاوت کرنے والا اگر پیٹ بھر کے سو سکتا ہے تو قسم خدا کی کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ حافظ قرآن بھوکا نہیں سو سکتا۔ اللہ جب اپنے دشمن کو کھلائے گا، اللہ جب اپنے باغی کو کھلائے گا تو اللہ اپنے حافظ قرآن کو ضرور کھلائے گا۔ اور جب لیبر سے کام لینا ہوتا ہے تو لیبر کو مزدوری دینی پڑتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ بہت سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، اگر لیبر سے کام لینا ہے تو لیبر کو مزدوری دینی پڑے گی۔ تو حافظ قرآن صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی حفاظت کے مزدور ہے۔ تو اللہ جب بندہ اپنے مزدور کو مزدوری دیتا ہے، امانت داری دیانت داری کے ساتھ دیتا ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ اللہ اپنے مزدور کو مزدوری نہیں دے گا؟ نہیں دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کا مرتبہ تو ایسا رکھا ہے، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لے رہے ہوں گے، میرے آقا کی حدیث ہے، سب محبت کے ساتھ سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ترازو عمل کی لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں، میرے حافظ قرآن کو موتیوں کے ممبروں پر ٹہلاؤ، انہیں وہاں ٹہلا کر کے لاؤ، وہ انتظار نہ کرے یہ وہاں نور کے ممبروں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے چلے جائیں، میں کائنات کا حساب لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا اکرام فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے وہ حافظ قرآن اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ بتاؤ اللہ نے کیا نہیں دیا حافظ قرآن کو؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ بچہ کیا کما کر کے لائے گا، بچہ کیا کرے گا، بچے کو کیا ملے گا، اس پر نظر مت رکھو۔ جب وہ دوسروں کو کھلا رہا وہ تمہیں بھی کھلائے گا۔ جب وہ غیروں کو کھلا رہا ہے، جب وہ غیروں کو کھلاتا ہے اور پیٹ بھر کر کے کھلاتا ہے، قسم خدا کی وہ اپنے حافظ قرآن کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ اور چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، پچھلے لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کسی کے دروازے پہ کوئی حافظ قرآن ملا، ایمانداری سے بتا دو ذرا، کہنے میں کیا شک ہو رہا آپ کو بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے کوئی حافظ قرآن آیا؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے، خاموش ہو گئے صاحب۔ میں نے ایسی بات کہہ دی جو سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے یا کھانا مانگنے کے لیے، راشن مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے کوئی حافظ قرآن آیا؟ نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ، آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ غیروں کو کھلائے گا، اللہ اپنے دشمنوں کو کھلائے گا، تو اللہ اپنے حافظ قرآن کو ضرور کھلائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو اس سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے، اللہ کو اس سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے۔ یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے۔ اور کسی کمپنی کا جب کوئی ورکر ہوتا ہے، کسی کمپنی کا جب کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو کمپنی اس کو سیلری ضرور دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کمپنی کی شہرت کرنے والا ہوتا ہے، اس کمپنی کا ایڈورٹائز کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حافظ قرآن صحیح معنی میں اللہ کی کتاب کا اعلان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، جس کو پہاڑوں نے نہیں سنبھالا اس کو میں نے سنبھال لیا، جس کو سورج نے نہیں سنبھالا اس کو میں نے سنبھال لیا، جس کو چاند نے نہیں سنبھالا اس کو میں نے سنبھال لیا۔ اور اس سینے کے اندر اللہ نے مجھے اپنی کتاب عطا کی ہے۔ اللہ نے جب کتاب عطا کر دی تو اللہ اور کچھ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ روزی روٹی تو اللہ کافروں کو بھی کھلا رہا، تو جب اللہ انہیں کھلا رہا تو اللہ حافظ قرآن کو نہیں کھلائے گا؟ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو کہہ دینے کا مقصد میرے دو ہے۔ ایک تو ایک حقیقت سمجھا دینی ہے، اور دوسرے مجھے یہ ترغیب دینی ہے کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن ضرور کرائیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ہم یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تو اللہ کی امانت حوالے کر دیں۔ کیا سمجھے؟ اللہ کی امانت کے حوالے اللہ کی امانت کر دے۔ یہ بھی اللہ کی امانت اولاد، اور قرآن بھی کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔
تو الہم اس پر تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تاکہ سرخ روئی کا سبب بن جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور ایسا نورانی تاج پہنائے گا، ایسا نورانی تاج پہنائے گا کہ اس کی چمک اتنی ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہیرے کو۔ کس کو سمجھتے؟ بولو، چاندی سونے سے بھی زیادہ کون سی چیز ہے؟ ہیرا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا چمکتا تاج پہنائیں گے، اور اس ہیرے کی چمک کتنی سی ہوتی ہے؟ معمولی سی۔ کتنی ہوتی ہے؟ معمولی سی ہوتی ہے۔ اس ڈائمنڈ کی چمک معمولی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اتنا چمکدار تاج حافظ قرآن کے والدین کو پہنائیں گے کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ کون سی قوم کا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں یہ کسی قوم کا نبی نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ اتنا چمکدار تاج کیوں پہنایا گیا؟ اگر یہ نبی نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے او میرے فرشتوں یہ میرے حافظ قرآن کا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ حافظ قرآن کا۔ اب اگر بولو ہم یہ سمجھے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد کیا ملے گا، تو ہم اس سے کہتے ہیں یہ ملے گا، دیکھو اللہ ایسا تاج عطا کرے گا۔ تو ضروری ہے ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور آخرت پر یقین بنائیں۔ دور ہو جاتی ہے۔ آج ہر آدمی کہتا میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے گھر میں بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو برکت کی فیکٹری تجھے دے دی ہے، اگر تو نے اس کا دروازہ بند کر دیا تو قصور کس کا ہے؟ بولو۔ ہم صبح و شام تلاوت کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، وہاں سے نحوستیں دور ہو جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کے نزول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔